السلام علیکم جی، میں ہوں عبدالرحمن اور آپ دیکھ رہے آئی ٹی انفو فار یو میری یوٹیوب چینل جی۔ آج کے اس ویڈیو میں ایم ایس ورڈ بیسک سے ایڈوانس تک کچھ ٹپس اور ٹرکس سکھانے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے بیسک سیٹنگ، جو عام بیسک لرنر ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ بیسک سیٹنگ، اور اس کے بعد ایڈوانس لرنر کے لیے کچھ ایڈوانس سیٹنگ۔ تو جو ایڈوانس لرنر ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ ایسے ٹپس میں شیئر کروں گا، شاید ان کے کام آ سکیں۔ جو لوگ تو عام طور پہ جانتے ہیں کچھ ٹرکس کو، سیٹنگ کو، ہو سکتا ہے ایسے ٹرکس اس میں ہوں جو وہ نہ جانتے ہو، تو ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت مفید ہے۔ اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں بیسک پیج سیٹ اپ کے بارے میں بتاؤں گا کہ پیج سیٹ اپ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ یہ تو بیسک لرنر کے لیے، کیونکہ جب ہم کسی ڈاکومنٹ کو کمپوز کرتے تو اس کے لیے بیسک سیٹنگ پیج کا ہوتا ہے۔ تو پیج سیٹ اپ کے بارے میں اور اس کے ساتھ اس کے ٹیکسٹ ڈائریکشن کے بارے میں کہ اگر آپ نے انگلش کو کمپوز کرنا ہے تو آپ نے کس سائٹ سے پیج ڈائریکشن کو سیٹ کرنا ہے۔ تو یہ پیج ڈائریکشن کے ساتھ، ٹیکسٹ ڈائریکشن کے ساتھ، پھر آگے ایڈوانس لرنر کے لیے کچھ ٹپس کہ اگر آپ کا ڈاکومنٹس لیگل سائز میں ہے تو آپ اس کو کس طرح A4 سائز میں اسی ہی سیٹنگ کے دوران آپ پرنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایڈوانس لرنر کے لیے۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیبل کے دوران جو ہم ٹیبل کو ڈیزائن کرتے تو اس میں مختلف قسم کے ہم کام کرتے، فرض کرے سم۔ اب ایکسل کی طرح کس طرح آٹو سم ہم کر سکتے ہیں فارمولے کو اپلائی کر کے، آٹو سم کا فارمولا، اور اس کے ساتھ ٹیبل کے اندر جو ہم رو کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، انسرٹ کر سکتے ہیں۔ تو رو کو کس طرح انسرٹ کریں گے، یا کسی رو کو ویلیو سمیت اپ اور ڈاؤن کر سکیں گے، تو یہ اس کے دوران، یا کسی ایک سیل ٹیبل کے دوران کئی سیلوں کو مرج کر کے، اور اس کے ساتھ اسی ایک مرج شدہ سیل کو کئی رو یا کئی کالم میں ہم کس طرح اس کو ڈیوائیڈ کریں گے۔ اگر کسی کو ضرورت ہو کہ کسی ایک کئی کالم اور رو کو وہ مرج کر کے پھر اس کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ، اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ ایڈوانس ٹپس ہیں جو آپ کو ملیں گے اس ویڈیو میں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کو دبائیں، اس طرح کی جو بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ کو پسند آ گئی یہ ٹرکس اور ٹپس تو آپ کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایم ایس ورڈ کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں۔ پہلا سٹیپ میں بیسک لرنر کے لیے، یہ پیج اوپن کرنے کے بعد، اور میں آپ کو ریکمینڈ بھی کروں گا کہ اگر آپ جو بھی ورژن آپ استعمال کر رہے ہیں آفس کی، تو لیٹسٹ ورژن استعمال کیا کریں، کیونکہ جو پرابلم ہمارے سامنے تو ورژن کا ہوتا ہے، کیونکہ جتنے بھی ہم لیٹسٹ ورژن کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں اتنی ہی اس میں سہولت ہوتی ہے۔ تو بڑھتے ہیں سب سے پہلے سیٹنگ کی جانب۔ یہ بیسک سیٹنگ ہے بیسک لرنر کے لیے کہ جب ہم کسی ایم ایس ورڈ نیو ڈاکومنٹ کو کھولتے ہیں تو اس طرح ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس کی سیٹنگ ہم کس طرح کریں گے؟ یہاں پر رولر بھی نظر نہیں آ رہا، تو اگر ہم رولر کو اوپن کریں گے اس کے ذریعے سے ہم اپنے پیج کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کا رولر یہاں پہ نہیں ہے تو پھر آپ ویو پہ چلے جائیں، یہاں سے آپ رولر کو سلیکٹ کر دیں۔ اب رولر کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ پیج سیٹ اپ کر سکتے ہیں۔ اس رولر پر آ کر آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے۔ اب ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے آنا ہے پیج سائز پر۔ یہاں پر آ کر آپ نے کامن جو عام طور پہ مارکیٹ میں ہم استعمال کرتے اس کو A4 سائز بولتے ہیں، A4 سلیکٹ کر دیں۔ مارجن پہ آ جائیں، یہاں سے 0.5 اور یہاں سے بھی 0.5 کو سلیکٹ کر دیں۔ اسے کم زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹاپ پر بھی آپ اس طرح سلیکٹ کریں تاکہ ایک ہی سائز میں ہمارا پیج سیٹ ہو جائیں۔ تو یہ مارجن آپ سلیکٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔
تو یہاں سے آپ اوکے پریس کر دیں تو آپ کا پیج ایک ہی مارجن میں ہوگا. اگر ٹاپ پر مارجن زیادہ ہیں تو آپ ڈبل کلک کر دیں, اس کو کم بھی کر سکتے ہیں, اس کو بھی باٹم پر بھی آپ کم کر سکتے ہیں. ابھی آپ کا پیج اسی طرح ہے. تو اب جو کچھ بھی آپ کمپوز کرنا چاہتے ہیں ہم نے دیا ہے 0.5. یہ اس سے آگے کی طرف جو سفید آپ کو ایرے نظر آتے ہیں یہاں پر آپ کمپوزنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ہوگا پیج سیٹ اپ. اب اس کے ساتھ ہم نے اسی پیج کے ٹیکسٹ ڈائریکشن کو سلیکٹ کرنا ہے. فرض کریں میں تو انگریزی کمپوز کرنا چاہتا ہوں تو وہ انگلش تو کمپوز ہو رہا ہے, اس کی ڈائریکشن ہے لیفٹ ٹو رائٹ. تو اگر ہم اردو کو کمپوز کرنا چاہتے ہیں, فرض کریں یہاں سے میں اردو کو سلیکٹ کر دیتا ہوں. اگر ہم اردو کو کمپوز کرنا چاہتے ہیں تو ہم ٹیکسٹ ڈائریکشن کو کس طرح رکھیں گے؟ اب دیکھیں, لیفٹ ٹو رائٹ ہے. اگر میں پاکستان ہمارا وطن ہے, اب دیکھیں میں ٹیکسٹ کو کمپوز کر رہا ہوں اور ٹیکسٹ لیفٹ ٹو رائٹ موو ہو رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں کمپوز بھی کرتا جاؤں اور میرا کرسر آگے کی طرف ہوتا چلا جائے, حرکت کریں, نہ کہ ٹیکسٹ حرکت کریں. تو اس کے لیے آپ نے ٹیکسٹ ڈائریکشن کو سلیکٹ کرنا ہے. اب بائی ڈیفالٹ یہاں پر آ کر آپ دیکھیں یہ لیفٹ ٹو رائٹ ٹیکسٹ ڈائریکشن ہے. یہاں سے اگر آپ نے اردو کمپوز کرنی ہو تو رائٹ ٹو لیفٹ سلیکٹ کر دیں. اب آپ کا کرسر یہاں پہ آ چکا ہے. اب دیکھیں, اب کرسر موو کر ہو رہا ہے. پاکستان ہمارا قومی وطن ہے. اب دیکھیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ ٹیکسٹ ڈائریکشن کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اس ٹرک کی جانب. یہ تو بیسک لرنر کے لیے ہو گیا کہ ہم کسی لیگل سائز پرنٹ کو A4 میں بغیر اس میں چینجز کیے, اس کے پیج سیٹ اپ کو بغیر چھیڑے, اسی ہی حالت میں ہم کس طرح A4 میں پرنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جاننے کے لیے میں ایک ڈاکومنٹس کو اوپن کر دیتا ہوں. سب سے پہلے میں یہاں پر آتا ہوں, ایک ڈاکومنٹس کو اوپن کر دیتا ہوں. تو میں نے ایک ڈاکومنٹس کو اوپن کیا, یہ میرے پاس نوٹس ہیں. آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ لیگل سائز میں. کس طرح چیک کریں گے؟ سمپل آپ اس پر کنٹرول پی دبائیں, یہ پرنٹ پریویو میں آپ چیک کر سکتے ہیں. یہاں پر سائز لکھا ہوا ہے لیگل, اور یہ لیگل سائز میں ہے. ٹھیک ہے. اگر میں اس کو یہاں سے چھیڑوں گا تو اس کی سیٹنگ میں گڑبڑ آ سکتی ہے. نارمل نیرو کروں گا وغیرہ وغیرہ, یہ بہت کافی ٹائم لگے گا. اگر آپ ڈائریکٹ اس کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا پیج سائز یہ ڈاکومنٹس وہ لیگل میں ہے, آپ A4 میں کس طرح پرنٹ کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر آ کر جو لاسٹ آپشن ہے 1 پیج پر شیٹ, اس پر کلک کر دیں. اب یہاں پر آپ کو بہت سارے آپشن ملیں گے, لیکن آپ نے جاننا ہے اسکیل ٹو پیپر سائز, اور یہاں سے A4 سلیکٹ کر دیں. ابھی میں آپ کو پریکٹیکل دکھاؤں گا. میں نے A4 سلیکٹ کیا, کچھ بھی ڈاکومنٹس میں چینجز نہیں آئی. یہاں سے میں PDF کو آبجیکٹ ریڈر کو سلیکٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اب میں پرنٹ پر پریس کر دیتا ہوں, جگہ کو سلیکٹ کر دیتا ہوں, ڈیسکٹاپ پہ میں سیو کرنا چاہتا ہوں. ابھی آپ دیکھیں یہ A4 سائز میں ہی پرنٹ ہو چکا ہے. یہ ڈاکومنٹس یہ A4 سائز میں ہے. دیکھیں اس میں کچھ بھی آگے کچھ بھی نہیں ہوگا. دوبارہ میں چلا جاتا ہوں, کنٹرول P کو پریس کر دیتا ہوں. یہاں پہ لیگل ہے اور یہاں پر میں نے پرنٹ کو سلیکٹ کری. یہاں پہ اسکیل پہ جاتا ہوں اور یہاں پر A4 کو سلیکٹ کر دیتا ہوں, نو اسکیلنگ A4. ابھی دوبارہ میں پرنٹ کر دیتا ہوں. دیکھیں یہاں پر میں پہل لکھ دیتا ہوں سیو. اب آپ چیک کر لیں وہی ڈاکومنٹس, دیکھیں سائز کو دیکھیں. یہاں پر آپ معلوم کر سکتے کہ سائز A4 کا ہے. تو یہ ہو گیا لیگل ڈاکومنٹ کو A4 میں پرنٹ کرنا. اب اس کے ساتھ ہم یہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس آبجیکٹ ریڈر نہیں ہے, ہم کسی ڈاکومنٹ کو ہم PDF میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح کنورٹ کریں گے, تو جانیے اس ویڈیو میں. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, سمپلی آپ نے جانا ہے, میرے پاس یہ ورڈ 2019 ہے. یہاں پر آپ چلے جائیں, فائل کو اوپن کریں, سیو ایز پہ چلے جائیں.
सेव एस पे जाने के बाद आप ब्राउज पे चले जाएं। ब्राउज पे जाने के बाद जगह को सेलेक्ट करने में डेस्कटॉप पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं कोई नाम दे देता हूँ 13। नाम देने के बाद यहाँ पर सेव एज पीडीएफ को सेलेक्ट कर दें और सेव पे क्लिक कर दें। आपका जो फाइल होगा वो डेस्कटॉप पे आ चुका है और ये अब डेस्कटॉप पे आ चुका है 13। ये पीडीएफ कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके साथ आगे बढ़ते ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो हमने ये सीखना है कि किसी टेबल में सम किस तरह करना है, किसी रो को किस तरह ऊपर ले जा सकते हैं या किसी रो को नीचे किस तरह मूव कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने पहले से ये किया हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मेरे पास एक टेबल है। आप टेबल को किसी तरह भी डिज़ाइन करें। अब इसके काम को अब देखें। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपने किसी रो को यहाँ पर इंसर्ट करना है, एक तो ये प्रोसेस है। एक यहाँ पर आप लास्ट में किसी भी रो के लास्ट पे आ जाएं, कर्सर इंटर को दबाएं तो आप रो को इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरतीब पे भी रो को आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अभी आप तो जानते होंगे कि आपने एक्सेल में सम का फार्मूला किस तरह यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि एमएस वर्ड में भी हम सम का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह? आपने एक टेबल डिज़ाइन करना है, उसमें कुछ भी फिगर आपने लिखनी है। मैंने ये फिगर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मैं सम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आकर ऊपर कोने में जो उल्टा एम आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं प्रेस कर देता हूँ। अब आप इसको काउंट करें। काउंट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये 10 है। अब इसको मैं यहाँ पर भी सम करना चाहता हूँ, तो इसको सिंपल कॉपी कर दें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दें। तो पेस्ट करने के बाद एक एक को सेलेक्ट कर दें और एम को प्रेस कर दें। अब इसका भी आप काउंट कर सकते हैं, इसको भी आप काउंट कर सकते हैं और इसको भी आप काउंट कर सकते हैं। देखें, और यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर भी इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद इसको मैं प्रेस कर देता हूँ। ये 0 आ चुका है। क्यों? कि ये मैंने कॉलम की सेटिंग के थ्रू मैंने इसको किया काउंट किया, सम किया। अब मैं ये भी बताऊंगा कि ये एम आप अगर आपके वर्ड में नहीं है तो आप किस तरह इसको यहाँ पर ला सकते हैं, कहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, इस एम को मैं प्रेस कर देता हूँ तो ये 16 आ चुका है और इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पूरी टेबल में इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस पर यहाँ पर आकर इसको भी काउंट, यहाँ पर भी मैं इसको प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, और इसको प्रेस करूँगा तो ये टोटल आ चुका है। अगर मैं कॉलम की टोटल काउंटिंग को सम कर दूँ तो 109, अगर इधर रो से मैं सम कर दूँ इसको तो 109 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह आप सम कर सकते हैं। तो इस सम का आपने किस तरह अपने वर्ड में ऐड कर सकते हैं, कहाँ से आप इसको ऐड करेंगे अगर आपके वर्ड में ये सम नहीं है। ठीक है, तो ये मार्क आपने कहाँ से लाना है, शॉर्टकट आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है। आपने यहाँ पर क्लिक करने के बाद मोर कमांड को ओपन करना है। मोर कमांड को ओपन करने के बाद आपने क्विक एक्सेस टूल बार पे जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने जाना है ऑल कमांड्स पर। ऑल कमांड्स पर सबसे नीचे आपने आना है, सबसे नीचे एस पे आना है और SU पर तो आपने सम को ढूंढना है, SUM। सबसे नीचे में आ जाता हूँ, सम। ये देखें, इस पर मैंने कर्सर को रोक दे। इस तरह आप इस पर क्लिक कर दें। मैंने पहले से इसको ऐड किया हुआ है, ऐड पे क्लिक कर दे और सिंपल ओके दबाए तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इस तरह आप इस को प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सम का फार्मूला हो गया। अब इसके साथ अब ये जो 35 है इसको मैं मूव करना चाहता हूँ। कहाँ पर मैं मूव, अप ऊपर ले जाना चाहता हूँ। तो पूरा कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद आपने शिफ्ट आल्ट
اور ایرو کی اپ ایرو کی کو آپ نے پریس کرنا ہے. تو اس ترتیب سے آپ اس کو اوپر لے جا سکتے ہیں. دیکھیں ٹھیک ہے, آپ نے سلیکٹ نہیں کرنا ہے ایرو کی, اور ڈاؤن ایرو کی سے آپ کہیں پر بھی آپ لا سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, سلیکٹ نہیں کرنا, صرف آپ نے وہاں پر کرسر کرنا ہے. اب ڈاؤن ایرو کی سے یہ نیچے آ رہا ہے, اپ ایرو کی سے اوپر جا رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اب بعض کا آدمی کو یہ ضرورت ہو کہ یہ میں نے یہاں پر اس ڈیٹا کو پٹ کیا, اب میں اس کو اوپر لے جانا چاہتا, تو یہ تو موو کرنے کا فارمولہ ہو گیا. اگر آپ کسی ڈیٹا کو موو کرنا چاہتے, کسی رو کو موو کرنا چاہتے ہیں. اب ہم کسی ویلیو میں چینجز لانا چاہتے ہیں, تو چینجز لانے کے لیے ہم ٹیب کا استعمال کرتے ہیں. فرض کریں یہاں پر میں 16 یا 8 پہ آ چکا ہوں, اب یہاں پر میں 3 پر چینجز لانا چاہتا ہوں. تو ہم ٹیب کے ساتھ تو آگے ہم جا سکتے ہیں. تو ہم پیچھے جانے کے لیے شفٹ کو پریس کریں اور ٹیب کو پریس کریں, تو آپ پیچھے کی طرف موو ہو سکتے ہیں, پیچھے کی طرف. ٹھیک ہے. ہاں ایک بات میں بھول گیا کہ اگر آپ نے سم کا فارمولہ استعمال کیا اور اس کی دوران آپ نے کہیں پر چینجز کی, فرض کریں یہ 9 سے میں 12 کر دیتا ہوں, یہاں پر میں 5 کر دیتا ہوں. اب ہم نے تو یہاں پر چینجز کی, اب یہاں پر تو چینجز نہیں ہوئی, تو آپ نے آخری ویلیو میں آنا ہے اور پھر اوپر والے سم کے آئیکن کو آپ نے پریس کرنا ہے اور وہ آٹومیٹیکلی ایڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب آخر میں لاسٹ پہ آ جائیں, اس کو بھی یہاں پر کر دے, لیکن آپ نے پہلے یہاں پہ آنا ہے. سوری, یہاں پر ہم نے چینجز کی, تو یہاں پر چینجز کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے کی, اب یہاں پر بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ اس میں چینجز بھی کر سکتے ہیں. اور اب مرج کرنے کا طریقہ کہ کسی سیل کو ہم مرج کر دیتے ہیں, تو اس کو مختلف کالم یا رو میں کس طرح ہم مزید اضافہ کر سکتے ہیں. تو اس کو چاروں کو میں نے سلیکٹ کیا, یہاں پر آیا مرج سیل پر میں کلک کر دیتا ہوں, تو اب مرج ہو چکا ہے. فرض کریں اگر آپ کسی چیز کو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں اور اس کی آپ کو زیادہ ضرورت ہو, پکچر لگانا چاہتے ہیں, تو آپ اس کے لیے مرج کا استعمال کر سکتے ہیں. اب یہاں پر میں یہ تو 2 روز اور 2 کالم ہیں, اگر میں اضافی کالم یا اس میں انسرٹ کرنا چاہتا ہوں یا اضافی رو انسرٹ کرنا چاہتا ہوں, تو کس طرح میں انسرٹ کروں گا. تو اگر آپ یہاں پر مزید کالم یا رو انسرٹ کرنا چاہتے ہیں, تو یہاں پر رائٹ کلک کر دیں اور اسپلٹ سیل پہ آ جائیں. یہاں پر رو ایک ہی رہنے دیں, تو یہاں پر آپ میں کالم کو 4 کر دیتا ہوں. تو دیکھیں یہاں پر 4 کالم بن چکے ہیں. تو اسی طرح آپ کر سکتے ہیں, کسی ٹیبل میں ایک ہی کئی سیل کو مرج کر کے پھر اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں ایک اور ٹرک کی جانب. تو یہ کالم مرج اور اس میں انسرٹ سیل کالم کا ٹرک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اپنے کسی ٹیبل کو سپلٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اسی ہی ٹیبل پر آپ کھڑے ہو جائیں جہاں پر آپ نے سپلٹ کرنا ہے, یعنی ٹیبل کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہے, 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. تو سپلٹ کرنے کے لیے آپ نے اس حصے کو سلیکٹ کر دیں جو ٹیبل سے آپ اس کو الگ رکھنا چاہتے ہیں. تو اپنی کی بورڈ سے آلٹ شفٹ اور ڈاؤن ایرو کی کو پریس کر دیں. جتنا بھی آپ اس کو سپلٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. فرض کریں اگر آپ نے غلط کاٹا, تو آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں صرف اس کا جو ٹوٹل ہے اس کو کاٹنا چاہتا ہوں, تو پھر آپ اسی ٹیبل کو سلیکٹ کر دیں. پہلے آپ اس کو جوڑ بھی سکتے ہیں, لیکن جوڑنے کے علاوہ آپ صرف اسی ایک رو کو سلیکٹ کر دیں جو رو آپ واپس میں لانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو شفٹ آلٹ کے ساتھ اپ ایرو کی کے ساتھ آپ اس کو دوبارہ جوڑ سکتے ہیں. تو یہ بھی شارٹ کٹ کی ہے, ٹیبل کو سپلٹ جدا کرنے, حصوں میں بانٹنے اور اس کو دوبارہ ملانے کی. اور سپلٹ کرنے کا ایک اور بھی شارٹ کٹ کی ہے. فرض کریں ان 2 کو میں سلیکٹ کر دیتا ہوں, اب میں اس کو سپلٹ کرنا چاہتا ہوں, تو ہم نے کی بورڈ سے شفٹ آل انٹر کو پریس کر دیں, کنٹرول شفٹ انٹر کو پریس کر دیں, اور میں کنٹرول زیڈ کر دیتا ہوں. اگر دوبارہ آپ ملانا چاہتے ہیں تو کنٹرول زیڈ پر بھی آپ ملا سکتے ہیں. تو اگر آپ شارٹ کٹ کی کے ذریعے سے سپلٹ کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول شفٹ اور انٹر کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ آلٹ شفٹ اور ڈاؤن ایرو کی کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ ٹیبل کے سپلٹ کرنے کا
सेटिंग है। अब इसके साथ एक और सेटिंग कि अगर यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट को लिख देता हूँ, फर्ज करें मैंने लिख दिया ITN फॉर यू, ये मेरे टेक्स्ट का नाम है, सॉरी चैनल का। तो ये इसके लिखने के साथ ये जो सेल है यानी उसका कॉलम, तो इसमें काफ़ी जो है ना गड़बड़ आ चुकी है। तो इसको आप किस तरह सेट कर सकते हैं? तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक कर दें। राइट क्लिक करने के बाद टेक्स्ट डायरेक्शन पे चले जाएं। तो टेक्स्ट डायरेक्शन पे जाने के बाद आप इसको सेलेक्ट कर दें या इसको सेलेक्ट कर दें, तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो अपनी सही डायरेक्शन पे चले जाएगा। कहीं पर भी आप इसको चेंज कर सकते हैं इसकी डायरेक्शन को। अब यहाँ से मैं इसको छोटा कर देता हूँ तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको नज़र आ रहा है ये पूरा आ चुका है। तो ये टेक्स्ट डायरेक्शन के ज़रिए से आप अपने टेक्स्ट को कहीं पर भी आप सेट कर सकते हैं। दोबारा लाना चाहते हैं तो फिर भी आप टेक्स्ट डायरेक्शन पे चले जाएं, इस साइड पे आप कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको नज़र आएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस तरह की वीडियो में मज़ीद भी इसके टिप्स और ट्रिक को शेयर करूँगा वक्तन फ़वक्तन। सर टिप्स और ट्रिक से आप अपने आप को बाखबर रखना चाहते हैं और आप सीखना चाहते हैं MS वर्ड MS एक्सेल के भी मैं ट्रिक शेयर करूँगा। तो अगर आपको ये ट्रिक भी अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। इंतज़ार कीजिए, मैं और भी ट्रिक शेयर करूँगा वक्तन फ़वक्तन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।